الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، جو افراتفری کا عالم ہے، سیاستدانوں میں بھی اور مذہبی حلقوں میں بھی۔ کیوں کہ سیاستدان دیکھ لیں، وہ اپنا سب کچھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر سارا جو مدعا ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں ذمہ دار ہے ان حالات کا، فلاں ذمہ دار ہے، جوڈیشری ذمہ دار ہے، فوج ذمہ دار ہے، فلاں سیاستدان ذمہ دار ہے، فلاں ادارے ذمہ دار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں پاکستان کے حالات جو اس وقت ہیں، وہ عوام ہے، وہ عام آدمی ہے۔ ہماری عوام دیکھ لیں، کیوں کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے ان پر، کیونکہ حکمران بھی تو اسی معاشرے سے ہی ہیں نا، وہ کہیں باہر سے ہوتے نہیں آئے، اسی عوام میں ہے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم بہت نیچے چلے گئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم دینی معاملات میں بھی بہت نیچے چلے گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت دینی معاملات میں بھی ہم اتنے زیادہ بٹ گئے ہوئے ہیں کہ فتوے رکھے ہوئے ہیں ہر مولوی نے، ہر ملا نے دوسرے کے لیے کفر کا، اور وہی کام وہ خود کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ پیر افضل قادری ہے جو مراڑیاں کا گجرات کے ساتھ ہی ہے، ان کا مدرسہ بھی ہے سارا۔ وہ ایک بندے کے بارے میں جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو قتل کرے یا کوئی غازی اٹھے وہ اس کو قتل کرے۔ اب تو اس نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ جو اس کو مارے گا میں اس کو 5 لاکھ دوں گا۔ ناظرین سوچیں ذرا، امیجن کریں، دنیا کے کسی کونے میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اٹھ کر کسی بھی آدمی کا نام لے کر یہ کہے کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اس کو 5 لاکھ دوں گا؟ ناظرین اس سے حساب لگائیں، ذرا سوچیں کہ ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ، ہماری حکومت، ہماری پولیس کتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بھی اور کنٹری میں ایسا ہوتا جہاں جو قانون ہے اس کا نفاذ ہے، جہاں پولیس، عدالتیں جو ہیں، حکومت جو ہے وہ ساری مضبوط ہے، وہ سارے ادارے سٹرانگ ہیں، تو کسی ملک میں کوئی بندہ جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی کہیں کہ میں فلاں کو 5 لاکھ دوں گا۔ اس طرح تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جی 5 لاکھ دوں گا فلاں کو کوئی قتل کر دے۔ اس کا کوئی حمایتی اٹھے گا محمد علی مرزا کا، وہ کہے گا جو افضل قادری کو یا سعد رضوی کو یا تصیف الرحمن راشدی ہے یا احتشام الہی ہے یا حنیف قریشی ہے، کوکب نرانی ہے، کسی کو بھی کوئی مار دے تو میں اس کو 5 لاکھ دوں گا۔ پھر کیا بنے گا؟ اس طرح شیعہ حضرات اٹھیں گے، وہ کہیں گے جی فلاں کو کوئی مار دے عالم کو۔ اسی طرح جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ کہیں گے شیعہ میں سے کسی۔ یہ افراتفری جو ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ تو اس سب کی ذمہ دار ہماری عوام ہے، ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑا اور ہم نے کہانی باز لوگوں کی کہانیوں کو سمجھا کہ یہی دین ہے اور ان کے پیچھے لگ گئے، فضولیات کے پیچھے لگ گئے اصل دین کو چھوڑ کر۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے۔ پھر ٹی وی میں اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اس میں ٹی وی پروگرام بھی ہو رہے ہیں دین کے اوپر، جی کیسے ہو، کیا کرنا چاہیے۔ یہ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، یہ بلال کتب ہے، وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس میں حنیف قریشی کو بلایا ہوا تھا، وہ شیعہ کمیونٹی کا ایک بندہ تھا اور اہل حدیث میں تھا، اس طرح مختلف 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باتیں جی ایسے ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ پھر اینڈ پہ بلال کتب پوچھتا ہے کہ کس طرح عوام کو متحد کیا جا سکتا ہے، کس طرح عوام ایک ہو سکتی ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے
جی کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، جتنے مکتبہ فکر ہیں۔ اور اللہ کے بندو، آپ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، کہیں اس طرح ٹی وی میں بیٹھ کر یا کہیں کسی محفل میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ اس طرح کی نرم بات کرو گے، ویسے تو آپ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ آپ جب بھی کر لیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ آج کر لیں، وہ سال کو کر لیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50، جب بھی آپ وہ کر لیں گے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، خود پہلے دین پڑھیں قرآن و سنت کے مطابق، قرآن کو پڑھیں، پھر اپنے بچوں کو قرآن ہی پڑھائیں۔ یہ فضولیات جو ہیں، بابوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو فرقہ پرستوں کی کتابیں ہیں، یہ ہر مسلک پرست جو اپنی کتابیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، ان کو تلف کر دیا جائے، تلف کر کے صرف قرآن حکیم کو پڑھا جائے۔ یہی ایک واحد حل ہے جو صحیح احادیث مبارکہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں جو صحیح، جن پر ساری امت متحد ہے، وہ حدیثیں، وہ جو جنرل حدیثیں ہیں وہ پڑھائی جائیں۔ قرآن حکیم کو پہلے نمبر پر رکھا جائے، اس کو ہر کام میں پریارٹی پر رکھا جائے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک واحد حل ہے کہ امت ایک ہو جائے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور حل نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی مدرسے کھول لیں، جتنے مرضی ملا ہو جائیں، ادھر مولوی ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے پولیٹیشن مافیا ہیں، روایتی پولیٹیشن، اسی طرح جو مذہبی جماعتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، فضل الرحمان وہی ہے نا سیاست میں، سب سے بڑی پارٹی تو وہی ہے اس وقت، اس کا آپ کردار دیکھ لیں سیاست میں، فضل الرحمان کا دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، اس کی جگہ لے گا۔ اس کی پارٹی میں کوئی بھی ایسا اس قابل نہیں ہے، جیسے سیاستدانوں میں مریم نواز نے جگہ لی اپنے باپ کی، کیونکہ یہ جو میں یہی کہوں گا کہ چاک مار رہے تھے اتنے سال نون لیگ میں، خواجہ سعد رفیق ہے، خواجہ آصف ہے، احسن اقبال ہے، اور اس طرح کے، وہ زیرو ہیں، مریم ہے ان کے اوپر مسلط۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں قائرہ ہے، وہ دوسرے فروق ایچ نائک ہیں، اعتزاز حسن ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے شخصیات جو ہیں سیاست میں، وہ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بلاول کے۔ کل کا وہ لڑکا ہے جس کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتا، تو اتنے جنہوں نے ساری زندگیاں سیاست میں گزاری، وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں یہ چودھریوں کی جو پارٹی ہے، مسلم لیگ کاف، مونس لائی، کیا اس میں پارٹی میں کوئی اور ایسا بندہ نہیں تھا؟ ٹی ایل پی دیکھ لیں آپ، یہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے نا، کیا خادم حسین رضوی کے بعد اس پارٹی میں کوئی عالم، میں پوچھتا ہوں یار کوئی تھوڑا سا سوچیں، عصبیت سے باہر نکل کر تھوڑا اپنے ذہن کو کھلا کریں، بڑا کریں اور سوچیں، کیا خادم رضوی کے بعد اس پارٹی میں، اس تحریک میں کوئی ایسا بزرگ عالم نہیں تھا، کوئی بڑا بندہ جس کو کوئی تجربہ ہوتا، جس کے پاس کوئی تھوڑا زیادہ کتاب و سنت کا علم ہوتا؟ کوئی بھی نہیں تھا، اس کا بیٹا ہی بنا ہے نا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلنا ہے، جب تک عام عوام نے نہیں نا اٹھنا اور یہ برادری سے اور یہ قبیلے سے باہر نکل کے اپنا دوسرا پورے پاکستان کا، نیشن کا نہیں سوچنا، کبھی بھی ہے ہم صحیح نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سوچوں صرف کہ درخت کے اوپر ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے، میں سوچوں کہ بس میرا گھونسلہ بچا رہے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے، اور اگر وہ درخت ہی کاٹ دیا جائے تو کیا آپ کا گھونسلہ سلامت رہے گا؟ یا جب اس درخت نے ہی نہیں رہنا تو آپ کا گھونسلہ کہاں؟ وہ شاعر ایک شعر بھی ہے نا کہ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ سارا شہر جلے فقط میرا گھر ہی نہ جلے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے ٹھیک ہونے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، باقی یہ ہماری ہام خیالیاں ہیں، جی عمران خان کی حکومت آ جائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں۔ وہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کاروبار ہیں، وہ کروڑوں اربوں کے ان کے انٹرسٹ ہیں ملک میں، وہ کیسے آپ کہیں گے لے جی عمران خان آ گیا اب ہم سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ وہ جو ان کے عسکری بینک ہیں، وہ کینٹ ہیں، وہ ڈی ایچ اے ہے، وہ اسکیمیں ہیں زمینوں کی، اور کاروبار ہیں، سٹاک ایکسچینج ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس سب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیسے صحیح ہونے دے گی؟ اور ہماری عوام، میں نے پہلے بھی
یہ کہا تھا بڑی معذرت کے ساتھ، زیادہ تر ہماری اکثریت جو عوام ہے وہ تماشا ہی ہے. وہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے، کسی آدمی نے کبھی الا ماشاءاللہ بہت کم کہ یہ سوچتے ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کا ماحول دے کے جائیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچیں، بہتر کریں. ابھی یہ جتنے آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ کیا اگر میں تو ٹھیک ہے چاپلوسیاں کر لوں گا سیاستدانوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، کل کو میرے بچے بڑے ہوں گے تو اگر ان کی سوچ بدل گئی یا تھوڑی تبدیل ہو گئی، جس کا امکان کم ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جنہوں نے حرام کمائی کر کے بچوں کو کھلایا ہوتا ہے وہ مشکل ہی ہے. الا ماشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے کہ وہ ان بچوں کی سوچ بدلے گی، نہیں وہ بھی ان کی طرح ہی ہوگی. لیکن فرض کریں اگر وہ بچے اپنی سوچ بدلتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں پورے نیشن کے بارے میں، تو کیا وہ سیاستدان ان کو چھوڑیں گے؟ لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچتا، نہ بیوروکریٹ سوچتے ہیں، نہ ہمارے فوجی جوان ہیں، نہ ججز ہیں، اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. نہ مولوی حضرات ہیں، وہی روایتی کچھ جماعتیں سیاست میں ہیں، کچھ چندے اکٹھے کر رہی ہیں. چندے اکٹھے کر کے تو حالات ملک کے کبھی بھی نہیں بدلتے. جو درباری نظام ہے، وہ درباری مافیا جو ہے، ان کے اپنے للے تللے دیکھ لیں. یہ چیزیں تب تک نہیں ختم ہو سکتی جب ہم نے دل کو بڑا نہیں کرنا اور قرآن کو اپنا امام نہیں بنانا. یہ نہیں بدل سکتا. آپ لوگوں کو نہ بیوقوف بنائیں، سیاستدان بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ جو مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں یہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس طرح حالات کبھی بھی نہیں بدلنے. آپ جتنے مرضی چندے اکٹھے کریں، سیمینار کرائیں، جو مرضی کریں، جب تک آپ نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنانا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دینی، ان کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، اپنے انٹرسٹ سے بڑا ہو کر، اوپر ہو کر، جب آپ نے پوری نیشن کا جب تک نہیں سوچنا یہ فلاں کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہمیں لالی پاپ دیا ہوا ہے کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے، فلسطین کو ہم نے آزاد کرانا ہے. وہ سارے عرب کنٹریز فلسطین کے ارد گرد نہیں ہیں، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو لالی پاپ دیا ہوا کہ جی اسرائیل کو ہم ادھر سے بیٹھ کر میزائل ماریں گے. او اللہ کے بندو، کوئی یہ جو بھوکے مار رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ، ان کے بارے میں سوچو. جی کشمیر ہم نے آزاد کرانا ہے. آپ اپنے لوگوں کا تو، جو آپ کے پاس ہیں کشمیری جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کا تو کچھ سوچیں. بعد میں پھر دوسری طرف اپنی اکانومی کو تھوڑا اسٹرانگ کریں. اگر آپ کے جیب میں پیسہ ہے، آپ کے پیٹ میں روٹی ہے، تو آپ کچھ اور بھی سوچ لیں گے. اگر آپ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، تو آپ نے اور کیا سوچنا ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے یہ سیاستدانوں نے اور یہ جو مذہبی پیشوا بنے ہو، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے کہ عوام ہے، تو پھر ہماری ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اب ہم ان لوگوں کو پہچانیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ مذہبی پیشوا جو بنے ہوئے ہیں، اور اپنا کردار ادا کریں. جہاں کہیں بھی ہیں ہم اپنی آواز اٹھائیں، خود آگے آئیں، آگے بڑھیں، اور خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی جو قوم ہے، نیشن ہے، اس کے لیے کچھ کریں. اللہ کے لیے سوچیں. باتیں بہت سی ہیں لیکن کیسے کیا کریں؟ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، دل بہت دکھ رہا ہے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں. کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے پاکستان میں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. کیا کریں؟ لیکن جب تک ہم نے نہیں اٹھنا، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہونا، تب تک کچھ بھی نہیں ہمارا ہو سکتا. اس لیے سوچیں، اللہ کے لیے کچھ سوچیں، قرآن کو اپنا امام بنائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.